میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات ہندی یا اردو میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں سب سے پہلی ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ آپ نماز پڑھو، آپ زکوٰۃ دو، آپ روزہ رکھو، آپ حج کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلا پیغام انسانوں کو دیتے ہیں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی تھی میری تقریر کی شروعات میں، سورہ اقرا یا سورہ علق، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب کرم والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلا گروہ کافی تعداد میں ہے جو پڑھنا نہیں چاہتا۔ دوسرا گروہ مسلمان کا ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف آدھی ہدایت پہ عمل کرتا ہے۔ وہ صرف پڑھتا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ وہ پڑھتا تو ہے اقرا لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آدھی بات پہ عمل کرتے، پڑھتے تو ہے لیکن رب کے نام سے نہیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ویسٹرن تعلیم سے اتنے متاثر ہے کہ تعلیم تو حاصل کرتے لیکن وہ تعلیم انسان کو رب کے نزدیک نہیں لے کے جاتی۔ جو تعلیم انسان کو اپنے خالق کے قریب نہیں لے کے جاتی، اس دنیا میں شاید اس کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان کا تیسرا گروہ ہے جو صرف رب کا نام لے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں لیکن اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں، اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے کہہ سکتے، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں جو
اللہ کی پوری ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربکا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا. ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو. اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف اسکول میں حاصل کی جا سکتی ہے، کالج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا یونیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن انسان کا سب سے بہترین درسگاہ، سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر، اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ. والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے، اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے. کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے. کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں، کچھ رہ رہے ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا. دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی. بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں. اسلام
لفظ سلام سے آتا ہے جس کے معنی ہے امن، سلامتی۔ اسلام لفظ آتا ہے سلم سے جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا۔ اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنیں، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنیں، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنیں، ہمارے بچے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے۔ اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے۔ اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے، ورنہ والدین کی وجہ سے، بڑوں کی وجہ سے